حملہ آور ہونے کے لیے مغرب استعمال کرتا ہے، سیاسی محاذ پر بھی کرتا ہے، آپ کے ملکی نظام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے اسلامی آئین کو سیکولر آئین میں تبدیل کرنے کے لیے آج بھی جدوجہد جاری ہے۔ لیکن اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں سیاسی محاذ پر اللہ رب العزت نے جمعیت علماء اسلام جیسی سیاسی جماعت عطا کی اور دینی علوم کی تحفظ کے لیے ہمیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان جیسی تنظیم عطا کی، تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے ہمیں تحفظ ختم نبوت کی جماعت عطا کی۔ ان اکابرین اور ان تحریکوں کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ العزیز پاکستان کا اسلامی تشخص بھی برقرار رہے گا، عقیدہ تحفظ ختم نبوت بھی محفوظ رہے گا اور قوم کے اسلامی عقائد بھی محفوظ رہیں گے۔ مدرسے کے اندر کا ماحول اور مدرسے سے باہر کا ماحول یہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں آپ قرآن کے علوم حاصل کرتے ہیں، اس بابرکت ماحول میں شب و روز گزارتے ہیں، حدیث کے علوم حاصل کرتے ہیں، اور باہر کے ماحول میں آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے عملاً میدان میں کردار ادا کرنا ہے، ان کے اسلامی عقائد کے تحفظ کے لیے عملاً کردار ادا کرنا ہے، شعائر اسلام کے تحفظ کے لیے آپ نے عملاً کردار ادا کرنا ہے، ختم نبوت کے عقیدے کے لیے آپ نے مسلمانوں کے عقیدے کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنا ہے، آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہوں گے جو وسائل اسلامی عقیدے پر حملہ آور ہونے کے لیے مغرب استعمال کرتا ہے، سیاسی محاذ پر بھی کرتا ہے، آپ کے ملکی نظام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے اسلامی آئین کو سیکولر آئین میں تبدیل کرنے کے لیے آج بھی جدوجہد جاری ہے۔ لیکن اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں سیاسی محاذ پر اللہ رب العزت نے جمعیت علماء اسلام جیسی سیاسی جماعت عطا کی اور دینی علوم کی تحفظ کے لیے ہمیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان جیسی تنظیم عطا کی، تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے ہمیں
تحفظ ختم نبوت کی جماعت عطا کی، ان اکابرین اور ان تحریکوں کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ العزیز پاکستان کا اسلامی تشخص بھی برقرار رہے گا، عقیدہ تحفظ ختم نبوت بھی محفوظ رہے گا اور قوم کے اسلامی عقائد بھی محفوظ رہیں گے۔ پاکستان بنا، 25 سال تک پاکستان کو آئین نہ دیا جا سکا، علماء جدوجہد کرتے رہے، بالآخر پاکستان کو نہ صرف متفقہ آئین دیا گیا جس میں قوم کے بنیادی حقوق کو محفوظ بنایا گیا، بلکہ اس آئین کو آج ہم اپنے اکابر کی جدوجہد سے اسلامی آئین سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اس آئین میں آج عقیدہ تحفظ ختم نبوت بھی محفوظ ہے، اس میں ہمارے اسلامی عقائد کا بھی تحفظ ہے، اور آج بھی ہم اپنے آئین کے ان اسلامی دفعات کو عملاً نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم اپنے اسلامی آئین کو اور متفقہ آئین کو عملاً پاکستان میں نافذ نہ کر سکیں۔ تحدیث بالنعمت کے طور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آج شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ میں نے اپنے جد امجد کو نہیں دیکھا، میں ان کی وفات کے 5 سال بعد پیدا ہوا ہوں، لیکن کراچی میں حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے جامعہ بنوریہ میں مفکر اسلام کی وفات ایک علمی مجلس میں ہوئی، اور اس مجلس میں دیگر علماء کرام کے ساتھ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود تھے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی کہ آج 45 سال کے بعد بھی وہ تعلق زندہ و جاوید ہے، اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے اور دینی مدارس کے اس مربوط نظام کے لیے جو ملک کے اندر عام مسلمانوں کے عقائد کا تحفظ کر رہی ہے۔ اور ان اکابرین سے جو یہاں تشریف فرما ہے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ دعا کرے کہ ہمارے اکابر کا یہ مشن جو آج امانت کی صورت میں ان طلباء کرام کو حاصل ہوا ہے، جس طرح ہمارے اکابر کو اللہ نے
सरफराज और कामरान फरमाया, हमें भी अल्लाह तौफीक दे कि जिस मनहज पर हमारे अकाबिर ने हमारे लिए जिस नस्बुल इल्म का तायीन किया है, हम भी उसमें सरफराज और कामरान हों। मैं एक बार फिर इस इजलास में शरीक तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और खुसूसन असातिज़े किराम का, मदरसे की इंतज़ामिया का और वो हजरात जिन्हें न मैं जानता हूं और न आप जानते हैं, इन मदारिस को अपना माली ताउन भी फराहम करते हैं और अपना नाम भी जाहिर नहीं करते, जो अपना पेट काट कर इस्लाम से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत का इजहार इस तौर पर करते हैं कि वो माली ताउन करके इन इदारों के साथ ताउन करते हैं कि ये इदारे कायम रहें और मुसलमानों के इस्लामी अकीदे और इस्लामी तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ इसी तरह जारी और सारी रहे। हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने अकाबिर के बयानात सुनेंगे, उनसे रहनुमाई लेंगे और इस सफ़र को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनकी हिदायत और उनकी दी हुई पॉलिसी के मुताबिक जारी और सारी रखेंगे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस अमानत की लाज रखने की तौफीक अता फरमाए और इन्हीं अल्फाज में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।